الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ دوستو، ایک مسئلہ ہے جو کہ امت کا بہت بڑا مسئلہ ہے۔ میں نے 1-1.5 سال پہلے اس کے بارے میں نے سوچا بھی تھا، تو میں نے پھر اتنی تفصیل سے جاننے کی کوشش نہیں کی کہ یہ مسئلے کا حل کیا ہے۔ تو پتہ یہ چلا تھا کہ 1.5 سال پہلے 1 سال پہلے میں نے سوچا تھا کہ یار جو یہ مرد حضرات ہوتے ہیں، عورتیں حضرات ہوتی ہیں، تو یہ دین کو سمجھتے کیسے ہیں؟ تو مجھے ذہن میں یہ بات پتہ چل گئی تھی کہیں نہ کہیں جائزہ لینے کے بعد۔ جو مرد حضرات ہوتے ہیں نا، وہ کہتے ہیں کہ مجھے کوئی دین کی بات بتاؤ، کوئی حدیث کی بات بتاؤ، تو مجھے دلیل کے ذریعے سے یا پھر مجھے انٹلیکچول کے ذریعے سے، مجھے ذہانت کے ذریعے سے مجھے ثابت کرو۔ اگر تم کہتے ہو کہ شریعت مجھے بتاؤ نا، اس شریعت کو آج کے دور میں ثابت کرو۔ اس دور میں، آج کے زمانے میں ثابت کیسے کیا جائے یہ بات حق ہے، یہ بات سچائی ہے، یہ بات جھوٹی نہیں ہو سکتی، یہ بات ہی حق ہے۔ اس کو ہمیں دماغ کے ذریعے سے سمجھاؤ، ہمیں ذکر کی بات، ایموشنل کی بات مت بتاؤ، ہمیں قصے کے ذریعے سے مت بتاؤ۔ ہمیں موسیٰ علیہ السلام کی کہانی، عیسیٰ علیہ السلام کی کہانی، نوح علیہ السلام کی کہانی، ابراہیم علیہ السلام کی کہانی، اس کے ذریعے سے ایموشنل کر کے ہمیں دین مت سمجھاؤ، ہمیں انٹلیکٹ کے ذریعے سے بتاؤ، ہمیں یہی سمجھ میں آتا ہے۔ تو یہ مرد حضرات اکثریت کی تعداد میں دین کو ایسے ہی سمجھتے ہیں۔ اکثریت کی تعداد مطلب کہ جو 50% سے زیادہ لوگ ہیں، وہ ایسے ہی سمجھتے ہیں دین کو مرد میں۔ اور جو عورتیں ہوتی ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہمیں کچھ ایسی بات بتا دو جو ہمیں سیدھا دل پر جا کر لگے، کچھ ایسا قصہ ہمیں بتا دو جو ہمیں سیدھا دل پر لگے، کچھ ایسا اذکار بتا دو ہم جس کو ہم کریں اس سے ہم فائدہ حاصل کر سکیں، اس میں ہمیں دنیا میں بھی فائدہ ہو سکے اور آخرت میں بھی فائدہ ہو سکے۔ تو یہ ان کا تعلق ہمیشہ دل سے ہوتا ہے۔ اسی لیے ہو سکتا ہے جو اکثر کی تعداد میں جو عورتیں ہوتی ہیں نا، طارق جمیل صاحب کو زیادہ پسند کرتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ وہ ہمیشہ ایموشنلی بات کرتے ہیں، لوگوں کو اپروچ کرتے ہیں ایموشنل کے ذریعے سے۔ تو اس لیے جو عورتیں ہوتی ہیں ان طارق جمیل کو زیادہ سنتے ہیں، کیونکہ ان کو بات جو ہوتی ہے نا دلوں پر جا کر لگتی ہے، انٹلیکچول بات نہیں ہوتی، انٹلیکچولی زیادہ وہ نہیں سمجھاتے۔ تو حالانکہ دونوں اپنی اپنی جگہ ٹھیک ہے، وہ بھی اپنی جگہ سمجھنے کا ذریعہ ٹھیک ہے اور یہ بھی ٹھیک ہے۔ اگر کوئی آدمی کہے تو بھائی اس میں پرابلم کیا ہے، اس میں دقت کیا آ رہی ہے؟ اگر کوئی مرد ہوتا ہے وہ انٹلیکچول کے ذریعے سے بات کو سمجھتا ہے، اور جو عورتیں ہوتی ہیں وہ اپنی دلوں کی بات سے سمجھتی ہیں۔ دونوں مرد اور عورتیں اگر ایک گھر میں ہوں گے، ایک گھر کو پورا کر لیں گے۔ حالانکہ یہ بات ٹھیک ہے، اپنی اپنی جگہ کہیں نہ کہیں ٹھیک ہے، لیکن جب آخرت میں اللہ تعالیٰ اگر آپ سے سوال کرے گا، یعنی کہ اگر کسی مرد سے سوال کرے گا کہ آپ نے دلوں کا تعلق ہم سے کتنا بنایا، تو وہ مرد یہ نہیں کہیں گے کہ ہماری عورتوں کو اللہ تعالیٰ بلائیے، ان کا دلوں کا تعلق آپ سے زیادہ اچھا تھا۔ وہ یہ نہیں کہہ سکتے۔ اللہ تعالیٰ پوچھیں گے تمہارا دلوں کا تعلق کتنا اچھا تھا۔ اگر کسی عورت کو آ کر اللہ تعالیٰ پوچھیں گے تمہارا انٹلیکچول اپروچ کتنا تھا دین کی طرف تمہارا ذہن کتنا تھا، تو وہ عورتیں یہ نہیں کہیں گی اللہ تعالیٰ میرے مردوں کو بلایا جائے، میرے مرد انٹلیکچولی بہت اچھا سمجھتے تھے دین کو۔ اللہ تعالیٰ پوچھیں گے نہیں، تم نے کتنا سمجھا وہ بتاؤ، اس کا ہم حساب بعد میں کریں گے۔ تو ہماری یہ گمراہی کا سبب یہ بھی ہے کہ ہم صرف ذہن کو سوچتے ہیں یا پھر ہم صرف دلوں سے سوچتے ہیں۔ ہمیں سوچنا چاہیے دونوں سے۔ ہمارا ایمان تبھی مکمل ہوگا جب ہم ذہن سے بھی سوچنا اسٹارٹ کرتے ہیں اور جب ہم دلوں سے بھی سوچنا اسٹارٹ کرتے ہیں۔ پہلے کی امت میں جو جیوز ہوتے تھے، جو یہودی ہوتے تھے، وہ ہمیشہ ذہانت پر زیادہ فوکس کرتے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ ہمیں دلوں کی بات سمجھ میں نہیں آتی زیادہ، ہم تو بھائی ایتھیس سے لاجک کی بات کرتے ہیں، ہم تو سائنس کی بات کرتے ہیں، ہمیں جو حدیث ہوتی وہ ان کی بات کرتے ہیں، ان کا فرشتوں کے بارے میں بھی پتہ تھا، ان کے سارے نبیوں کے بارے میں بھی پتہ تھا، ان کی ساری کتابوں کے بارے میں بھی پتہ تھا۔ ان کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ بھی کہا ہے کہ علماء بنی اسرائیل، کہ وہ بنی اسرائیل کے علماء تھے، بہت بڑے بڑے عالم تھے۔ ان میں ان کو احبار لفظ سے بھی استعمال کیا گیا ہے یہودیوں کو۔ کیوں؟ کیونکہ وہ اتنے پنے پلٹتے تھے، اتنی زیادہ کتابیں پلٹتے تھے نا، ان کے جو ہاتھ تھے نا، پنے پلٹنے کی وجہ سے ہاتھ کالے ہو جاتے تھے۔ اتنی زیادہ ذہانت ان کی تھی، اتنا زیادہ وہ کتابیں پڑھتے تھے۔ ان کا اپروچ کیا تھا دین میں؟ انٹلیکچولی تھا۔ ان کو برباد ہونے کی وجہ ایک یہ بھی تھی کہ انہوں نے دلوں پر زیادہ فوکس نہیں کیا۔ اور دوسری طرف جو عیسائی ہوتے ہیں، نصرانی ہوتے ہیں، نصرانی کہتے ہیں کہ ہمیں کوئی حدیث کی بات مت بتاؤ۔ حالانکہ نصرانی نے یہودیوں کو پہلے دیکھا ہوا تھا۔ وہ کہتے تھے کہ یہودی تو بھائی اتنے عالم ہیں، اتنے پڑھے لکھے ہیں، ان کو فرشتے کو بھی پتہ ہے، ان کو دین کا بھی پتہ، ان کو کتابوں کا بھی پتہ ہے، لیکن یہ پھر بھی گمراہ ہیں۔ تو ہم عالم کیوں بنے؟ ہمیں علم سے کیا لینا دینا؟ جو عالم ہیں، جو یہودی وہ علم میں فوکس تو کر رہے ہیں، وہ دیکھو کتنے برباد ہیں۔ ہم دلوں پر فوکس کریں گے،
ہمیں ذکر کی بات بتاؤ، اذکار کی بات بتاؤ، وظیفے بتاؤ، ہمیں کسی سے کوئی لینا دینا نہیں، ہمیں بس ذکر کریں گے، دل سے کریں گے، جو روحانی تعلق ہے نا اللہ تعالیٰ سے، ہم بس دلوں سے بنائیں گے، دماغ سے نہیں بنائیں گے۔ جو عیسائی کی بربادی کی وجہ ہے نا، ایک بربادی کی وجہ یہ بھی تھی کہ صرف انہوں نے دلوں پر فوکس کیا، ذہانت پہ، دماغ پر فوکس کیا ہی نہیں، اور یہی حال ہماری آج امت کا ہے۔ عورتیں جتنی اکثریت کے تعداد ہے وہ کہتے ہیں کہ نہیں ہمیں دلوں کی بات بتاؤ، مرد حضرات ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ نہیں ہمیں ذہانت کی بات بتاؤ۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ نہیں، تم دونوں بات کرو، دونوں بات کرو گے تب جا کر تمہارا ایمان مضبوط ہوگا، تمہارا ایمان مکمل ہوگا۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں کیا فرماتا ہے؟ وہ کبھی بھی اللہ تعالیٰ اگر کسی بھی قرآن میں کی آیت اٹھا کر دیکھ لو، وہ اللہ تعالیٰ نہ تو کبھی دل کی بات کرے گا، نہ تو خالی دماغ کی بات کرے گا، وہ بیلنس کر کے ہی بات کرے گا۔ جیسے کہ مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ قرآن میں سورہ آل عمران میں فرماتا ہے الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جو میرے بندے ہوتے ہیں وہ لیٹے لیٹے بھی، کھڑے کھڑے بھی اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں، اور ذکر کرنے کا تعلق کہاں سے ہوتا ہے؟ ہمارے دلوں سے ہوتا ہے، دلوں کی بات کریے۔ پھر فرماتا ہے وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اپنے خلقت کے بارے میں، جو زمین میں جو خلقت ہے، جو آسمانوں میں جو خلقت ہے، اس کے بارے میں غور فکر بھی کرتے ہیں۔ غور فکر کرنے کا تعلق کہاں سے ہے؟ ذہانت سے ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیشہ دونوں کی بات بیلنس کر کے فرماتا ہے۔ ہم جب قرآن کو پڑھیں گے، ہم جب قرآن کو سمجھیں گے تو ہمیں سمجھ میں آئے گا کہ ہمیں سوچنا کیسے چاہیے، ہمیں کرنا کیسے چاہیے، تب جا کر ہمیں کامیاب ہوں گے۔ اس امت میں سب سے زیادہ کامیابی تبھی ملے گی۔ ہماری امت کی بربادی کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے، سب سے زیادہ برباد اسی وجہ سے ہے کیونکہ ہم نے قرآن کو ترک کر دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن کو پڑھنے والا، سمجھنے والا، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔